غزوہ بنو نذیر کے بعد ایک اور غزوہ جو کہ فی الفور پیش آیا تھا، جس کو غزوہ نجد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ غزوہ نجد در حقیقت یہاں پر ایک مسئلہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، ذرا غور سے سنیے گا۔ نجد کا لفظ عرب لوگوں میں بڑا معروف تھا، اور کچھ لوگ اللہ کے نبی کی ایک حدیث کو لے کر کچھ اشخاص کے اوپر طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ صحیح مسلم میں اللہ کے نبی کی حدیث ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، اللہم بارک لنا فی شامنا وفی یمننا، یا اللہ ہمارے لیے ہمارے ملک شام میں برکت ڈال دے، ملک یمن میں یا اللہ ہمارے لیے برکت ڈال دے۔ صحابہ کرام نے کہا وفی نجدنا، اللہ کے نبی نجد کے لیے بھی دعا کیجئے گا۔ اللہ کے نبی نے نجد کے لیے دعا نہیں کی، دوبارہ اللہ کے نبی نے دعا کی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہم بارک لنا فی شامنا وفی یمننا، یا اللہ شام اور یمن میں برکت ڈال دے۔ صحابہ کرام نے یاد دلایا وفی نجدنا، اللہ کے نبی نجد کے لیے بھی دعا کیجئے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، من ہا ہنا الزلازل والفتن، یہ جو نجد ہے نا، یہاں سے زلزلے برپا ہوں گے، یہاں سے فتنے اٹھیں گے۔ اور اللہ کے نبی نے ساتھ میں یہ بھی فرمایا وَمِنْ هَا هُنَا يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ، شیطان کا سینگ یہیں سے طلوع ہوتا ہے۔ اس حدیث کو لے کر کچھ لوگ محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمہ اللہ رحمتا واسعہ کو لے کر ان کے اوپر طعن و تشنیع کرتے ہیں کہ دیکھیں اللہ کے نبی نے کہا تھا نا کہ بھئی یہ جو نجد ہے، نجد سے فتنے اٹھیں گے، اور یہ محمد بن عبد الوہاب کی شکل میں ایک فتنہ اٹھا جو کہ وہابیت اور سلفیت کی سوچ کو پروموٹ کرتے ہوئے یہ بندہ آیا تھا، آل سعود کو اپنے ساتھ ملایا، اور ان لوگوں نے اتنے بڑے بڑے برباد کام کیے، اتنے بڑے بڑے خراب کام کیے، لوگوں کے عقائد کو برباد کیا، لوگوں کے نظریات کو برباد کیا۔ اس حدیث کو لے کر یہاں پر فٹ کرتے ہیں۔ ذرا ان لوگوں کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھے کہ جو نجد کا لفظ ہے نا، عرب میں نجد صرف ایک نہیں تھا بلکہ مختلف انجاد تھے۔ نجد کا معنی ہے لفظی ابری ہوئی جگہ، یعنی زمین میں سے جون سا خطہ تھوڑا سا اٹھا ہوا ہو، تھوڑا سا اوپر کو ہو، اس کو نجد کہا جاتا ہے۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے اس انسان کو دو ابری ہوئی جگہوں کی ہدایت دی ہے، رستہ دکھایا ہے۔ ان دو ابری ہوئی جگہوں سے مراد ماں کا سینہ ہے۔ آپ میں اکثر لوگوں کو اس بات کا علم ہوگا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ساتھ ہی ماں کے گود میں چلتا ہے، اور فی الفور ڈائریکٹلی اس کا منہ ماں کے سینے پہ جا کے چپکتا ہے۔ اور یہ جو دو ماں کے جسم میں ابھرے ہوئے سینے ہیں، ان کو نجدین کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ نجد کا معنی ابری ہوئی جگہ، زمین میں سے جو ابری اٹھی ہوئی جگہ ہے، کوئی خطہ ہے، اس کو نجد کہا جاتا ہے۔ عرب میں نجد مختلف ہے، ایک نجد عراق ہے، ایک نجد حجاز ہے۔ اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھے، یہ لوگ کم علمی کی بنیاد پر لوگوں کو ڈی ٹریک کرتے ہیں، اور وہ لوگ جن لوگوں نے اصلاح کا کام کیا، جن لوگوں نے لوگوں کے عقائد و نظریات کا دفاع کیا، جن لوگوں نے لوگوں کو شرکیات، بدعات، خرافات سے نکال کے قرآن اور سنت کے سلفی منہج پہ لا کے کھڑا کیا، یہ لوگ ان لوگوں کو فتنہ فرور سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کو یہاں پر فٹ کرتے، اور اپنی کم علمی کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس نجد کے لیے تذکرہ فرمایا کہ یہاں سے زلزلے اٹھیں گے، یہاں سے فتنے برپا ہوں گے، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اس نجد سے مراد نجد عراق ہے، نہ کہ نجد حجاز۔ اور محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نجد حجاز سے تعلق رکھنے والے ہیں، نہ کہ نجد عراق سے۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی کی حدیث کو اٹھا کر
اس کو چسپاں کرنا غلط جگہوں کے اوپر، یہ کم علم علماء لوگوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اور وہ لوگ پھر لوگوں کو ڈی ٹریک کرتے ہیں، لوگوں کے نظریات کو اس میں انحراف کا لوگوں کو شکار کرتے ہیں، لوگوں کے عقائد کو ان کو بدعقیدہ بناتے ہیں ان لوگوں کے حوالے سے جو لوگ ریفارمرز تھے، جو لوگ مخلص تھے، جو لوگ اصلاح کرنے والے تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے نجد کا جو تذکرہ فرمایا کہ جہاں سے فتنے اٹھیں گے، اس نجد سے مراد نجد عراق ہے، نہ کہ نجد حجاز۔ اور محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمہ اللہ وہ نجد حجاز سے تعلق رکھنے والے تھے، نہ کہ نجد عراق سے۔ دوسری ایک اور بات، اللہ کے نبی علیہ السلام کا زمین کے کسی بھی خطے کے حوالے سے ایسی کوئی بات کہہ دینے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس خطے کا ہر فرد ایسے ہی ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اہل مدینہ سے کہا تھا کہ اے مدینہ والو، میں فتنوں کو تمہارے گھروں میں ایسے دیکھتا ہوں کمواقع القطر، جیسے بارش کے قطرے زمین پہ تیزی کے ساتھ گرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا خطاب اہل مدینہ کو ہے، اللہ کے نبی کا خطاب اپنے صحابہ کو ہے۔ تو اب اس کا کیا مطلب ہوا کہ مدینہ کے سب لوگ نعوذ باللہ فتنہ پرور ہیں، نعوذ باللہ وہ فتنہ میں گھرے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ وہ سب کے سب فتنوں میں پھنسے ہوئے ہیں؟ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، لوگوں کو کسی چیز سے ڈرانے کے لیے یا کسی چیز کی ترغیب دینے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیشہ کئی ایک مواقع کے اوپر اس طرح کی باتیں کی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا کہ کون زیادہ خوبصورت ہے، کون زیادہ کڑیل ہے، کون زیادہ صحت مند اور نوجوان ہے۔ رب العالمین فیصلے کرتا ہے تو تمہارے دلوں اور نیتوں کو دیکھتے ہوئے رب العالمین فیصلے کرتا ہے۔ ایک بندہ ایک ایسے علاقے میں رہتا ہے جس کے، اب مدینہ کو لے لے، مدینہ کے حوالے سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں فتنوں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے بارش کے قطرے گرتے ہیں۔ اب کیا مدینہ میں کوئی بھی بندہ نیک اور صالح نہیں ہے؟ مدینہ میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں جس نے دین کا کام کیا؟ امام مالک رحمہ اللہ وہ کون تھے؟ امام دار الہجرہ ہے، مدینہ سے تھے۔ اسی طریقے سے سعید بن مسیب کو لے لے، اسی طریقے سے دیگر تابعین کرام کو، صحابہ کرام کی اولاد میں سے کتنے بڑے بڑے نیک لوگ نکلے جنہوں نے بڑے بڑے کام کیے۔ تو لہٰذا یوں اللہ کے نبی کی احادیث کو لے کر اشخاص کے اوپر چسپاں کرنا، اشخاص کے اوپر فٹ کرنا، یہ اہل السنہ والجماعہ کا طریقہ نہیں ہے۔ لہٰذا گزارش غزوہ نجد کے حوالے سے جو میں کر رہا تھا کہ غزوہ بنو نذیر کے فوراً بعد غزوہ نجد ایک برپا ہوا تھا، انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک میں اس کا تذکرہ کریں گے۔ لیکن ضروری سمجھا کہ نجد کے لفظ سے ریلیٹڈ ایک مسئلہ جو اس وقت ہمارے معاشرے میں گردش کرتا چلا جا رہا ہے اور موجود ہے، لوگوں کو ڈی ٹریک کیا جاتا ہے، لوگوں کو رستے سے ہٹایا جاتا ہے، لوگوں کو صحیح رستے سے منحرف کیا جاتا ہے، کم علم اور کم معلومات کی بنیاد پر، تاکہ آپ بھائیوں کے سامنے وہ مسئلہ واضح ہو۔ اللہ تعالی حق بات سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔